کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں، اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، جنگ ختم ہو گئی، بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے او میرے بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ یہ تھے نبی کے ساتھ، انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا میرے پیارے ساتھ۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر، ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے۔ ایک مسلمان میں ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے۔ مصعب بن عمیر کا بھائی حیران ہے، اس نے کہا تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے، تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں انہو اخی دونک، او میرے بھائی کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے، جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت، صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے،
فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا، سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے، کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی، صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت تھی، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یہ تھے نبی کے صحابہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ صحابہ تجارت سے اور بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے ویاپاری ہیں، کاروباری ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں، سارے صحابہ مدینہ جا چکے ہیں، کچھ صحابہ ایسے جو ابھی تک مکہ میں موجود ہیں، انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں۔ صہیب رومی جو بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے تھے اور بعد میں مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، مال کمایا، بزنس کیا، اور آج سارا مال لے کر کے وہ مدینہ جانے لگے۔ جب صہیب رومی مدینہ جانے لگے، مکہ کے کافروں نے ان کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا، کہا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا، اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اتیتنا صعلوکا لا مال لک۔ اے صہیب، جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور آج جب تم نے پیسہ کما لیا تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جا رہے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا، میں تو اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مدینہ جاؤں گا۔ کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اپنا مال اور اپنا پیسہ یہ تم کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور سارا مال اور زندگی بھر کی ساری کمائی انہوں نے مکہ والوں کو دے دی، اور کہا کہ اگر تم یہ پیسہ لے لو اور یہ کمائی لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، تم یہ پیسہ لے لو لیکن مجھے مدینہ جانا۔ حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ وہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت صہیب رومی جلدی سے پہنچے، وضو کیا،
نماز میں شامل ہوئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صہیب رومی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے صہیب رومی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے. مال سے محبت ان کو بھی تھی میرے بھائی.